मौलवी साहब पूछे मामा काहे रोत? भैया भाई तुम्हारे मामी ये टिरिनिया से मैका गई हैं, वही हमारे रोहित है। तो मौलवी कहें परी गए मामा, लेकिन भाई तमाचा मारी तुमका, गई हैं तो आई हैं ना, बताओ रोते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए रोते थे? हमारी आपकी बख्शिश के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह। पहाड़ों की घाटियों में जा के रोते थे, सजदे में सर रख कर दुआ मांगा करते थे, रब्बी हबली उम्मती, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। माशाअल्लाह। आज हम मिलाद करवा डाला तो कमाल कह डाला, कमाल नहीं है, कमाल मेरे नबी का है। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, सुभान अल्लाह। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उस पर्ची में लिखा था कि फातिमा के महर में मैंने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रख दी। सुभान अल्लाह। कहा मेरे कब्र में रख देना, ताकि कल क़यामत के दिन अगर मेरे अब्बा का एक उम्मती भी अगर जहन्नम में गया तो मैं रब के सामने वो पर्ची लेके खड़ी हो जाऊं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि परवरदिगार मेरे महर में तूने मेरे अब्बा की बख्शिश रखी थी, मेरे में अब्बा का फला उम्मती फिर जहन्नम में कैसे? अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद बात हो ही रही थी कि मलकुल मौत आ गए। हदीस में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, सुभान अल्लाह। जब मौत का फरिश्ता उनके दरवाजे पर हाजिर हुआ, वक़रअल बाबा, और दरवाजे को खटखटाया। जी। फातिमा ज़हरा ने जब देखा तो कहती हैं ऐ आने वाले मलकुल मौत तू वापस चला जा। अल्लाह। मेरे चेहरे को किसी अजनबी ने नहीं देखा तो मरते वक्त मैं नहीं चाहती कि मलकुल मौत मेरा चेहरा देखे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वापस कर दिया। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो अल्लाह ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये फातिमा का मर्तबा है। मलकुल मौत आए तो वहाँ भी वापस जा रहे हैं। तो ऐ लोगों, अल्लाह वालों को मौत आती है लेकिन सबकी शान अलग अलग है। जब हम फातिमा का मुकाबला नहीं कर सकते तो रसूलुल्लाह का मुकाबला कैसे कर सकते? सरकार की शान कितनी बुलंद होगी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अर्श की अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर की शान इतनी बुलंद है कि अर्श सातों आसमान के ऊपर है, इतना बुलंद है। आसमान हमारी आपकी ज़मीन से इतनी दूर की 500 बरस का रास्ता है। इतनी बुलंदी पर होने के बावजूद भी ये सब चक्कर में है कि नबी का मर्तबा कितना बुलंद है। अर्श के अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अर्श के अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान है। जाने मुराद अब की हाय 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 तेरा मकान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौत आनी है, इसलिए लोगों मौत के लिए तैयार रहो, कब्रों पे जाया करो। हुजूर फरमाते हैं ज़ूरुल क़बूरा, ऐ लोगों कब्रों की ज़ियारत किया करो। लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। कब्रों पे जाओगे मौत याद आती रहेगी।
لیکن کچھ ڈھیٹ ایسے ہیں کہ قبر پہ جانے کے بعد بھی ان کو موت کا تصور نہیں ہوتا. بہت ڈھیٹ ہیں لوگ، قبر سے بھی نہیں ڈرتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، سبحان اللہ. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ہم لوگوں کے دل بہت ڈھیٹ. ایک بڑھوا رہا ہے، بیمار ہوا تو کہ لڑکوں کو گھیرے بیٹھے، ابا یہ بات ابا وہ بات اتے میں یہاں بڑھوا کہتے بھیا رے بھی بچ بئی نہ کہیں تو ابا تو کہ جو ہم مر یہ بے نا تو ہمارے کفن میں پران کپڑا لگائے نوا نہ لگائے. لڑکوں کہ ابا یوں کہاں ہوئی سکت ہے کہ تم کا پڑھائی لکھائی جوان کی ہو مر جائیے ہو تم لوگ کپڑا پران لگے ہوئے کفن میں. گاؤں والے کہا کہیں ہیں ابا تو بڑھوا کہتے گاؤں والے چکر میں پڑ کے سارے ہم کو پھنسائے دے رے. لیکن کہا ہے ابا کہیں رے پران کپڑا میں لپیٹ کے رکھو تاکہ قبر میں جب فرشتے سوال کریں ہیں دیکھیں کفن پران تو کہیں یہ تو بہت پہلے مر چکا ہے کہیں صاحب ہوئی گئی چھوڑو تو چھوڑ چھاڑ چلے گئی ہیں اور نوا کفن میں لپیٹ کے رکھیے جڑتے جڑ گئی ہیں کہ نہ جڑی ہیں رے. اسے ڈھیٹ بڑھوا پڑے ہیں دلال کہ زندگی بھر تو دلالی کروے کہ مرے کے بعد سوچے ہوں 420 کے. لیکن قبر بہت کٹھن جگہ ہے، بہت اچھا صاحب، بہت کٹھن جگہ ہے. اعلیٰ حضرت جیسے مجدد سبحان اللہ، وہ بھی قبر کو یاد کر کر اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں دعائی کرتے ہیں، بے شک فریاد کرتے ہیں یا رسول اللہ کڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھڑے منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور. اور بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قبر بہت اندھیری کوٹھی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا درجہ کتنا بلند ہے، بے شک. یہ حضور فرماتے میں تو آخری نبی ہوں لیکن لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد بھی نبوت کا دروازہ کھلتا اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتا لکان عمر بن الخطاب، تو البتہ وہ عمر فاروق اعظم ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا بڑا درجہ. ایک دن حضور کے بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رات میں پوچھا تھا اللہ کے رسول یا آسمان پہ جتنے تارے ہیں کیا اتنی نیکیاں بھی کسی کے پاس ہیں؟ ماشاءاللہ. تو حضور فرماتے ہاں. کہا کس کے پاس؟ کہا اتنی نیکیاں حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں ایک بات اور دیکھو کہ آسمان پر کتنے تارے ہیں کسی کو پتا ہے نہیں، لیکن نبی کو پتا ہے. بے شک. اسی لیے حضرت عائشہ کہتی ہے آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں کیا کسی کے پاس ہیں؟ تو گویا کہ ام المومنین کا عقیدہ تھا کہ میرے نبی کو ستاروں کا علم ہے، بے شک. ورنہ سرکار ڈانٹ دیتے. پوچھا تھا اچھا بتاؤ ہم سے کوئی آئے کہ ٹائیفائڈ کے بخار ہوئی گیا ہے ہم کون دوا کری تو ٹھکا جیوے تو ہم کہا کہے ابھی ہم مولوی ہوئی کہ ڈاکٹر ہوئی رہے یا ڈاکٹر سے پوچھ بولو کہیں گے کہ نہیں کہیں گے. جی جی. اور کوئی بغل میں بیٹھا ہو تو وہ ڈانٹی. لیکن حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے پوچھا اور سرکار نے ڈانٹا نہیں بلکہ جواب بھی دیا. تو پتہ چلا کہ میرے نبی کا علم غیب ہے کہ تارے کتنے یہ بھی جانتے اور یہ بھی جانتے کہ کس کے پاس کتنی نیکیاں ہیں کتنی بدیاں ہیں. بہت اچھے. ہمارے حاجی محمد اسلم خان صاحب سے اگر پوچھو کہ رفیق کے پاس کتنی نیکی تو بتائیں گے نہیں.
ہم سے پوچھو تو ہم اپنی بھی نہیں بتا پائیں گے، کتنے گناہ ہیں کتنی نیکیاں ہیں اللہ ہی جانے، ہمیں بھی پتہ نہیں۔ لیکن نبی کا علم غیب دیکھو، انسان نیکی کرتا ہے تو کبھی ظاہر میں کبھی چھپ کر کے بھی، لیکن سرکار سب کچھ جانتے ہیں۔ بے شک اتنا درجہ عمر کا بڑا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے یا اللہ تو مجھے انسان نہ بناتا، کاش کوئی دنیا کا تنکا بنا دیتا تاکہ میں قبر میں حساب دینے سے بچ جاتا۔ اللہ اللہ، یہ کہہ کے روتے تھے، اور اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ آنسو بہتے بہتے رخسار پہ بہتے بہتے کالے نشان پڑ گئے تھے۔ جب حضرت عمر کا وصال ہوا تو وقت وصال جب ان کو نہلایا گیا، اس وقت بھی ان کے رخسار پہ وہ آنسو کے نشانات سب موجود تھے۔ اللہ اللہ، اتنا ڈرتے تھے قبر سے، اور آج ہم قبروں سے نہیں ڈرتے۔ موت کو یاد کرو، قبروں پہ جایا کرو، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبروں پہ جانا شرک، معاذ اللہ، قبر پجا کہا تھا، اور وہ حدیث بھی پیش کرتے کہ حضور نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا ہوں۔ ادھوری حدیث کا ایک ٹکڑا پیش کرتے ہیں بس، کہ میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا ہوں، اور وہ ترجمہ غلط۔ پوری حدیث یہی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، ہائے ہائے ہائے، ماشاء اللہ، اے میرے صحابہ میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا۔ شروع اسلام میں منع کیا تھا میرے نبی نے کہ نہ جاؤ، کیوں؟ ابھی اسلام نیا نیا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بتوں کے سامنے لوگ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، تم قبروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے تو لوگ یہی سوچیں گے کہ اسلام سے پہلے بت پرستی تھی اور اسلام آنے کے بعد بھی بت پرستی ہے، تو منع کر دیا کہ نہ جاؤ ورنہ شبہ ہو جائے گا بت پرستی کا، منع کر دیا۔ لیکن جب اسلام پھیل گیا اور یہ کلمہ خوب پھیل گیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں، جب یہ پیغام پھیل گیا تو سب کو پتہ چل گیا